آج میں آپ لوگوں کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ شیئر کروں گی کہ کس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور کن الفاظ میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ اگر ہم بھی انہی الفاظ سے اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا اور ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر ہی ہمیں بہت زیادہ انعامات سے نوازے گا۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، زمین میں سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو اس کی پشت پر پیار سے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پھیرا۔ اس کی پشت پر جب اللہ تعالیٰ نے پہلی بار ہاتھ پھیرا تو ایک ارواح کا لشکر نکالا، یعنی کہ روحوں کا ایک لشکر نکلا، اور پھر ہاتھ پھیرا، پھر دوسرا لشکر نکلا۔ پہلا لشکر جو نکلا اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتیوں کا ہے، اور دوسرا لشکر نکلا تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دوزخیوں کا ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے دوزخ اور جنت انسانوں کے لیے ہی بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت سے واقف ہے کہ کون انسان کس طرح کا ہے اور کس طرح سے کس نے جہنم میں اور کس نے دوزخ میں جانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس چیز کا ہم کوئی بھی کسی بھی طرح اپنے آپ سے کوئی حساب نہیں لگا سکتے۔ پھر ارواحوں کی تخلیق کے بعد اللہ نے ان سب سے وعدہ لیا، کیا میں تیرا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تیرا پالنے والا نہیں ہوں؟ سب ارواحوں نے جواب دیا، ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے پالنے والے ہیں، اور آپ ہی ہمارے پالنہار ہیں۔ اور پھر توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو جو کہ مضبوطی کے ساتھ کرنے والے تھے، اور فساد برپا کرتے ہیں زمین میں وہ لوگ جو اللہ سے کیے گئے عہد کو توڑتے ہیں۔ اللہ سے کیا گیا عہد انہوں نے کیسے توڑا؟ کہ اللہ کا انکار کیا، دنیا میں آ کر اللہ کا انکار کر دیا، اور پھر زمین پر وہ فساد کیا کہ انسان کی انسانیت ہی اس سے شرما جاتی ہے۔ انہوں نے اللہ سے کیا وعدہ کیا تھا؟ الیست بربکم، آپ ہی ہمارے رب ہیں، یعنی کہ عہد الس کیا انہوں نے۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں اتارا، آسمانوں کی جنت میں، اور وہاں پر شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا۔ جس چیز سے اللہ نے ان کو منع فرمایا تھا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا، تو انہوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس پھل کو کھا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پہ اتارا اور وہ بہت زیادہ روئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو مختلف الفاظ سے پکارا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے ان کو زمین پہ اتار دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ اپنے کیے پر پچھتائے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انسان اپنے کیے پر پچھتاتا ہے، جس کو ندامت ہوتی ہے اپنے گناہوں پر، جو مجھ سے بخشش طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور معاف کرتے ہیں، اور اس کے گناہ کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بہت خوبصورت الفاظ سے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کی۔ وہ الفاظ کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اور اگر نہ بخشش فرمائی آپ نے، اور اگر نہ آپ نے ہم پر رحم فرمایا تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ سے بخشش طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرمایا، اور بہت سارے انعامات سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ یہ دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں جو کہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، سب سے پہلے پیغمبر اور سب سے پہلے انسان ہیں، اور ہم تمام مخلوق جتنی بھی دنیا میں انسان ہیں ان سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور تمام پیغمبروں سے پہلے پیغمبر بھی حضرت آدم علیہ السلام ہی ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کے بہت محبوب پیغمبر ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی کی معافی مانگی، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کو انہی الفاظ سے پکارنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرما کر ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ جزاکم اللہ خیر۔